السلام علیکم میرے پیارے عزیزو دوستوں، اور آپ سب ٹھیک ہیں؟ انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ اللہ آپ کو صحت یاب رکھے، خوشحال رکھے۔ میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ اچھے اخلاق دیکھیے، اللہ کے گھر میں سب سے پہلے حساب کس چیز کا ہوگا؟ کیا ہماری نماز پوچھی جائے گی، یا قرآن کی تلاوت پوچھی جائے گی، یا نیک عمل کیا پوچھا جائے گا؟ سب سے پہلے تو اللہ کے گھر میں، اللہ کے یہاں سب سے پہلے ہمارا حساب اچھے اخلاق سے ہوگا۔ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے وہ انسان سب سے اچھا مانا جائے گا، نیک اعمال ہوں گے، اچھے اخلاق ہوں گے۔ ایک صحابی تھے، دیکھیے ہم کو نام نہیں دھیان ہے، تو اللہ تعالیٰ کے جب گئے نا تو ان سے ان کا حساب پوچھا گیا، لیا گیا، تو پھر یہاں کے جو دنیا والے تھے، ان کے دوست وغیرہ کچھ بھی ہوں، خواب میں ان کو دکھے تو ان سے یہ بات ہوئی کہ آپ کی نماز پوچھی گئی ہوگی، کیونکہ آپ تو ماشاء اللہ سے 5 ٹائم کے نمازی تھے، تہجد گزار تھے آپ، اور قرآن کی تلاوت بھی بہت کرتے تھے۔ تو انہوں نے اس سے کہا عرض کیا کہ اے شخص، ابھی تو میں نماز تلک پہنچا ہی نہیں ہوں، میری بات تو ابھی اخلاق پہ ہی رکی ہوئی ہے۔ دیکھیے، ہم سب کو اپنے اخلاق اچھے کرنے چاہیے۔ ہر ایک سے اخلاق ہوتا ہے کہ اچھا بیہیویئر، یہ اور اچھے اخلاق کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ اچھا کرے ہم اسی کے ساتھ اچھا کریں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مان لیجیے جو ہمارے ساتھ برا بھی کرتا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ بھی اچھا کرنا ہے، یہ ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ ان کے ساتھ لوگوں نے کتنی زیادتی کی، کتنا برا کیا، اور یہاں تک ان کو پتھر تک مارے، لیکن انہوں نے کبھی کسی کے حق میں بد دعا نہیں کری۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جو دل کا سچا ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، وہ کڑوا بولتا ہے، اب آپ ہمیں بتائیے کہ ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سچا اور میٹھا اور اچھا انسان کون تھا؟ دل کا صاف انسان کون تھا؟ ان سے تو بہتر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اب آپ بتائیے، وہ جب اتنا میٹھا بولتے تھے، انہوں نے اپنی عمر میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی سے سخت بیہیویئر نہیں کیا کہ ان کی بات کسی کو بری لگے۔ انہوں نے ہمیشہ سب کے لیے اچھا کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ غیر ہے یا غیر مذہب کا ہے تو اس کے ساتھ برا کرو، نہیں، اس کے ساتھ بھی ہمیں اچھا کرنے کو بتایا۔ یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہم اپنے مذہب میں، اپنے اسلام میں لاکھوں خوبیاں بیان کریں، لیکن کسی دوسرے کے مذہب میں ایک بھی کمی یا اس کا مذاق نہ اڑائیں، کمی نہ نکالیں۔ یہ اخلاق ہوتے ہیں۔ اور ہم آج کے ٹائم میں کیا کرتے ہیں، کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا یا برا کہا تو ہم اس کا دگنا اس کو لوٹاتے ہیں۔ اب ہمارے اندر صبر، پیشنس نہیں ہے، لیکن اگر ہم ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ چلیں، 1400 سال پیچھے جائیں، ان کے حساب سے چلیں، تو ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، ہماری دنیاوی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی، اور پھر ہم اللہ کے پسندیدے بندے بن جائیں گے۔ ہم ایسا کر سکتے ہیں، جیسے اپنے دوست وغیرہ ہیں، رشتہ دار وغیرہ ہیں، کسی سے بھی ہے اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ اگر کسی نے ہمارے حق میں برا بھی کیا ہے تو اسے درگزر کریں کہ چلو وہ انسان، دیکھیے ہر انسان اپنا ظرف رکھتا ہے، ایک اپنا مزاج رکھتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ برا کیا، وہ اس کی تہذیب تھی، اس کا ظرف تھا، ہمارا نہیں تھا۔ ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہم کو سکھایا ہی نہیں ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ برا کرے تو ہم اس کے ساتھ برا کریں۔ ایک عورت تھی، آپ سب کو پتہ ہی ہوگا وہ قصہ، وہ روز ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ ادھر سے گزرتے تھے تو وہ عورت روز ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ کوڑا پھینکتی تھی، روز پھینکتی تھی، لیکن ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کچھ نہیں کہا یا برا نہیں مانا، بس نکل جاتے تھے وہاں سے۔ جب ایک دن ادھر سے ان کا گزر ہوا، اس نے کوڑا نہیں پھینکا، تو وہ سوچے ایسا کیا ہوا کہ آج اس عورت نے میرے اوپر کوڑا نہیں پھینکا۔
تو اس کے گھر گئے اس کی خیریت لینے کے لیے کہ جو ہے ایسا کیا ہوا کہ آج اس نے میرے اوپر کوڑا نہیں پھینکا. بتائیے مطلب جو ہمارے لیے برا کر رہا ہے, ہمارے اوپر کچرا پھینک رہا ہے, ہم اس کی خیریت پوچھنے جائیں. ہمارے نبی کی شان یہ تھی, وہ اسے پوچھنے کے لیے گئے کہ جو ہے آج تم نے میرے اوپر کوڑا کیوں نہیں پھینکا. تو وہ عورت کہنے لگی, وہ اس دن بیمار پڑ گئی تھی, تھوڑا بیمار تھی, کہنے لگی اے اللہ کے نبی, مطلب ہم نے تو تمہارے ساتھ برا کیا, تمہارے اوپر روز کوڑا پھینکتے تھے, اور تم جب بھی تبھی بھی میری خبر لینے آئے ہو, میری خیریت لینے آئے ہو کہ اس لیے کہ ہم نے تمہارے اوپر کوڑا کیوں نہیں پھینکا. مطلب لوگ تو گالیاں دیتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, بددعائیں دیتے ہیں, اور ایک ہمارے نبی کی شان تھی کہ وہ اس عورت کی خیریت لینے گئے جو روز ان پہ کوڑا پھینکتی تھی. اور ہم اور آپ کیا کرتے ہیں کہ کوئی ایک چیز تین کا بھی اگر پھینک دینا تو اس کی طرف آدھا پھینک کے ماریں گے, اینٹا پھینک کے ماریں گے, مطلب اس کا اپوزٹ جواب دیں گے اور دگنا تگنا دیں گے. یہ نہیں کہ ہاں چلو ہم برداشت کر لیں. وہ ان کی خیریت, بتائیے ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ اس عورت کی خیریت پوچھنے گئے. کیا شان تھی ہمارے نبی کی, وہ اس کے لیے گئے. اور لوگوں نے کتنا برا بھلا کہا ہے, یہاں تک کہ ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خون کھلا, لیکن تب بھی انہوں نے کسی کو برا نہیں کہا. تو ہمارے اخلاق, وہ ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہی ہمیں سکھایا ہے کہ اچھے اخلاق رکھو. انہوں نے ایسا اسی لیے دنیا میں کیا کہ ہماری امت جو ہے سب اچھا کرے, اخلاق اچھے رکھے اپنے. اور قرآن شریف ہے, تلاوت ہے, اور نماز روزہ ہے, یہ تو ہمارے پر فرض ہے, اللہ کی خوشی کے لیے ہم کرتے, لیکن سب سے پہلے ہمیں اچھے اخلاق رکھنے ہیں, ہر ایک سے اچھے سے پیش آنا ہے, کسی کی کو نظر انداز نہیں کرنا ہے, کسی کی ضرورت پڑے اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس لائق بنائے کہ ہم لوگوں کی ضرورت کو پورا کر سکیں, ان کے کام آ سکیں, اپنے ماں باپ کو حج اور عمرہ کرا سکیں, اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں اللہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ اچھا کرے, ان کے حالاتوں کو اچھا کرے. اور مطلب سب رشتوں میں اچھے اخلاق رکھنا چاہیے, سب سے نرم لہجے سے بات چیت کرنی چاہیے. کسی سے غصہ گرمی, اگر غصے والی بات بھی ہو تو اسے برداشت کر لینا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہادر وہ نہیں ہوتا ہے جو جنگ میں فتح کر لے, جنگ میں جیت جائے. بہادر وہ ہوتا ہے جو غصے کو پی جائے, صبر کر لے, کیونکہ غصہ انسان سے برداشت نہیں ہوتا ہے. تو آپ لوگ بھی میری دعا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کے اخلاص تو ویسے اچھے ہوں گے ہی, اور اچھے کریں, اور میری ویڈیو کو لائک کریں, سبسکرائب کریں میرے چینل کو, اور میرے حق میں بھی دعا کریں, اللہ ہمیں بھی کامیابی دے. آپ سب خوش رہیں, ہم بھی خوش رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.